اس ٹائم انڈیا میں شدید احتجاج جو ہیں وہ جاری ہیں. مودی کے گھر کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے اور انڈیا میں جو ایک آگ سی لگی ہے، جو نوجوان باہر نکلا ہے، اس کی وجہ کیا ہے آج آپ کو یہ سمجھاتے ہیں. اور نوجوان جو باہر آئے ہیں اس کی بیس کیا ہے، کیوں یہ نوجوان باہر آئے ہیں، یہ کون نوجوان ہے اور اس میں رول کس کا ہے. رول جو ہے وہ ہے کاکروچ جنتا پارٹی. اب جب ہم یہ نام سنیں گے کاکروچ جنتا پارٹی تو بڑا ایک فنی سا نام ہے نا، کاکروچ جنتا پارٹی. اور یہ اس کا آغاز بھی ایک فنی طور پہ آغاز ہوا تھا. اب اس کا آغاز، اس کی ہسٹری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس احتجاج کی طرف آتا ہوں. کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے. جس طرح ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوتی ہے اور وہ سامنے آتی ہے، اسی طرح یہ ایک اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن ہے. اور اس کا آغاز جو ہوا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 15 مئی کو سپریم کورٹ میں ایک کیس کی ہیئرنگ تھی. تو جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں سوریا کانت، یہ انڈیا کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ جو ان امپلائڈ نوجوان ہیں، جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بن جاتے ہیں یا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں. اور ان کی مثال ایک کاکروچ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے. اور جب دیش کے نوجوانوں کو کاکروچ کہا گیا اور اس کے بعد معاملہ کس طرح شروع ہوا، یہ کاکروچ کس طرح ایک طاقت بنے، یہ آپ کو بتاتا ہوں. اب ایک ہیں ابھیجیت دیپکے. یہ بوسٹن یونیورسٹی جو ہے USA میں، وہاں سے انہوں نے پبلک ریلیشنز میں گریجویشن کی ہے. ابھیجیت دیپکے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ what if all cockroach united, what if all cockroach come together. یہ ابھیجیت دیپکے جو ہے یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور جو یہ ٹویٹ ہے یہ اتنی وائرل ہوتی ہے کہ پورے انڈیا کے نوجوانوں میں یہ ٹویٹ، یہ بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے کہ کیا ہوگا جب ہم تمام کاکروچ اکٹھے ہو جائیں گے یا ہم اکٹھے ہو کے سامنے آئیں گے. اور پھر جو ہے اس ٹویٹ کے وائرل ہونے کے بعد ایک ویب سائٹ بنائی جاتی ہے. اس ویب سائٹ میں 2 لاکھ لوگ ایک دن میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے. مطلب انسٹاگرام پیج بنایا جاتا ہے، ایکس کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے. اور پھر جب ڈیجیٹل اسے پارٹی بنایا جاتا ہے اور پھر اس کا نام رکھا گیا تھا. پہلے اس سے پہلے تک یہ کاکروچ نوجوانوں کو کہا گیا تھا، اس ٹائم اس کا نام رکھا گیا کاکروچ جنتا پارٹی. اور انسٹاگرام پہ اس کا پیج بنایا گیا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ اس کا پیج بنایا گیا. تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اور پھر جو اس کا کرائٹیریا ہے نا، یہ بڑا مزے کا ہے. اور یہ کرائٹیریا یہ تھا کہ لیزی ان امپلائڈ لوگ جو ہیں وہ اس میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں جو آل ٹائم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. نوجوانوں کو کہا گیا. اور جو اس ٹائم تک جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو کسی سیاسی جماعت کے فالوورز انسٹاگرام پہ ہیں وہ ہے BJP. اس کے 8.8 ملین فالوورز تھے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کاکروچ جنتا پارٹی کے انسٹاگرام کے جو فالوورز ہیں وہ اس سے کراس ہو گئے 4 دن میں. اور اس ٹائم جب میں ولاگ کر رہا ہوں 22 ملین پلس اس کے فالوورز ہیں. اب 22 ملین پلس فالوورز ہو جاتے ہیں، لوگ فالو کرتے ہیں. جو ملک کے لیزی، جو ان امپلائڈ، جو آل ٹائم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں انسٹاگرام پہ اس کو فالو کرتے ہیں اور ساتھ ایکس پہ یعنی ٹویٹر پہ بھی فالو کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ٹویٹر ہے اسے سسپینڈ کروا دیا جاتا ہے، بندشیں کی جاتی ہیں. اور جو ان کا انسٹاگرام ہے اسے بھی ہیک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس میں ناکام رہتے ہیں. ٹویٹر ان کا جو ہے وہ سسپینڈ کروا دیا گیا، دوبارہ سے ایک نیا بنایا گیا. لیکن جو انسٹاگرام ہے اس پہ لوگ فالو کرنے لگ گئے. اور اس ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 22 ملین پلس فالوورز ہیں. اب یہاں تک جو سلسلہ ہے وہ ایک سمجھے کہ ایک فنی طریقے سے جاری تھا. مطلب کوئی موومنٹ نہیں تھی، کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی جو ہے موبلائزیشن نہیں تھی، کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا، کوئی لانگ مارچ نہیں تھا، کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی. جہاں تک یہ تھا کہ ڈیجیٹلی طور پہ جو ہیں یہ
فالو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے اس ملک کا کاکروچ یا اکٹھا ہوگا۔ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے ایک ٹیسٹ سے۔ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ تھا نیٹ کا ٹیسٹ۔ جس طرح پاکستان میں ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے، جو ایم بی بی ایس جو ڈاکٹرز بنتے ہیں اور جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ ٹیسٹ دیتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کا پاکستان میں، نیٹ کا ہوتا ہے انڈیا میں۔ اور جو نیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں انڈیا میں سالانہ 2 ملین پلس جو ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، اس میں اپیئر ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹیسٹ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو پرچہ ہے وہ لیک ہو گیا، پرچہ امتحان سے قبل ہی لیک ہو گیا۔ اسی طرح انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پرچہ جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے۔ جب پرچہ لیک ہو جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، جنہوں نے بڑی سٹرگل کی ہوتی ہے اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، تقریباً 22 نوجوانوں نے سوسائڈ کر لی۔ 22 نوجوانوں نے سوسائڈ کر لی۔ اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد احتجاج جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ایگزام ہے یہ 3 مئی کو ہوا تھا۔ یہ احتجاج جو ہے یہ جنتر منتر ایک ایریا ہے، ایک چوک ہے جنتر منتر۔ جس طرح آپ اندازہ لگا لیں پاکستان میں ڈی چوک ہے، اس طرح انڈیا میں ایک چوک ہے جنتر منتر۔ وہاں پہ یہ احتجاج جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور 22 جون کو جو ہے اس احتجاج کا آغاز ہوتا ہے۔ اور وہاں جو ہے وہ ایک سونم وانگچو نامی ایک انسان ہوتے ہیں جو اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس جماعت سے، اس کاکروچ پارٹی سے نہیں ہوتا۔ یہ انوائرمنٹلسٹ ہوتے ہیں، اور یہ وہاں بھوک ہڑتال کا آغاز کرتے ہیں۔ بھوک ہڑتال اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر بھوک ہڑتال وہ کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، مزید ہوتا ہے، یہ معاملہ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ 18 جولائی کی رات کو جو پولیس ہے ان کو سونم وانگچو کو زبردستی اٹھاتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جاتی ہے، اور انہیں وہاں ایڈمٹ کر دیتی ہے، اور فورسفلی لے کر جاتی ہے، زبردستی لے کر جاتی ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتے تھے، جو نوجوان تھے وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن پولیس فورسفلی لے کر جاتی ہے۔ یہاں سے معاملہ مزید گرم ہوتا ہے، اور پھر جو ہے دیکھتے ہیں کہ اگلے دن 4000 پولیس اہلکار، ایون کہ جو ان کے سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے پہنچتی ہیں، اس احتجاج کو روکنے کے لیے پہنچتی ہیں، اور پھر جو ہے ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، شیلنگ کی جاتی ہے، خواتین کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی ویڈیوز جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ آپ وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور جو احتجاج ہے وہ مزید پیک پکڑتا ہے۔ ایون کہ بہت سے نوجوان ہم نے ایسے دیکھے جو پولیس مار رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ گولی مارے، وہ سامنے کھڑے ہو گئے، اور بہت سے نوجوان جنہوں نے گودی میڈیا جسے کہا جاتا ہے اسے بھی ایکسپوز کیا، اور پھر وہاں یہ احتجاج جاری رہتا ہے۔ اور اب جو احتجاج ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سچویشن کیا ہے۔ کاکروچ پارٹی کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور اس کے علاوہ آپ کو اس احتجاج کا بھی پتہ چل گیا کہ نیٹ ٹیسٹ کی وجہ سے جو پرچہ لیک ہوتا ہے، جو سوسائڈ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم یہ آن گراؤنڈ یہ پارٹی آتی ہے۔ اور اس ٹائم جو دلی کی صورتحال ہے، دلی کی صورتحال یہ ہے کہ دلی میں 3 جگہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ جاری ہیں۔ ایک جنتر منتر میں، دوسرا دلی گیٹ میں جہاں کسان احتجاج کر رہے ہیں، اور تیسرا مودی کے گھر کے سامنے جہاں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اپوزیشن لیڈر نے احتجاج اس وجہ سے کیا جو مائک بند کیا گیا ان کا، جب وہ اسمبلی میں اس موضوع پہ بات کرنے لگے مائک بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر وہ آگے مودی کے گھر کے سامنے ایک احتجاج وہاں جاری ہے، ایک دلی گیٹ پہ جاری ہے، اور ایک جو ہے وہ جنتر منتر پہ احتجاج جنتا پارٹی کا، کاکروچ جنتا پارٹی کا جاری ہے۔ اس ٹائم یہ سچویشن ہے، اور اس ٹائم جو انڈیا کی جو سچویشن ہے، جو مزید اس حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اب جو پریشر ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جو پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں اب جو مطالبات ہیں، جو ان کی مانگ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی مانگ ہے کہ ریزائن کریں۔ کون کون؟ ایک ایجوکیشن منسٹر جن کی منسٹری میں پرچہ لیک ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ہوم منسٹر جن کی سربراہی میں جو ہے وہ پولیس جن کی حکم پہ پہنچتی ہے،
اور وہاں نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے، دوسرا وہ ریزائن کرے، اور تیسرا راہل گاندھی نے کہا کہ جو مودی ہیں وہ بھی ریزائن کرے۔ سو اس ٹائم تک کی سچویشن یہ ہے، اور اس ٹائم تک کی سچویشن اب یہ بن چکی ہے۔ اب معاملہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، سارا معاملہ آپ نے سمجھ لیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نوجوان جب چاہیں تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوجوانوں نے نیپال میں حکومت چینج کر دی، نوجوانوں نے سری لنکا میں انقلاب لے کر آئے، نوجوان جو ہے وہ بنگلہ دیش میں انقلاب لے کر آئے، نوجوان جو ہے وہ انڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے ہیں، احتجاج جاری ہے۔ لیکن میرے پاکستان کا جوان، سویا ہوا نوجوان، میرے پاکستان کا نوجوان کنسرٹ ہو تو نچن ٹپن واسطے ہزاراں دی تعداد وچ نکل آوندے۔ میرے پاکستان دا جوان کوئی تسی غلط ایکٹیویٹی کر لو یا کوئی تسی شغل میلہ لا لو، اتھے پہنچ جاوندے، لیکن اپنے حقوق کے لیے یہ نہیں نکلتے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اپنے حقوق کی یہ جنگ نہیں لڑتے۔ ملک میں رول آف لا، ملک میں آئین کی بحالی، قانون کی بحالی کی جدوجہد نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ ایئرپورٹ میں، ان کے ساتھ بس سٹینڈ میں، ان کے ساتھ ہر جگہ جو پولیس ہے وہ غلط برتاؤ کرتی ہے، مارتی ہے، گولیاں چلاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ملک کا نوجوان جو ہے وہ اپنی موج مستی میں مصروف ہے۔ تو میرے ملک کے نوجوانوں، آج آپ سے مخاطب ہوں۔ اتنی بڑی بات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آج آپ کو بتاؤں کہ آج آپ کو بھی اس طرح یونائٹ ہونا پڑے گا، اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ وٹ if all cockroach come together, what if all cockroach united۔ جب ہم یہ جنہیں کاکروچ سمجھا جاتا ہے نا، کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے، جب ہم اکٹھے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بتانا ہوگا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ انڈیا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پہ معذرت کی، اس نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نہ، معذرت قبول نہیں ہوئی۔ آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو اس ملک کی فورسز کو بتانا ہوگا کہ ہماری بھی کوئی اوقات ہے، ہماری بھی کوئی یہاں ویلیو ہے۔ ہم ووٹ جس کو دیتے ہیں اس کا ووٹ کیوں نہیں نکلتا؟ آپ نے دیکھا نا، انقلاب آئے اسی خطے میں، ایشیا میں انقلاب آئے، لیکن پاکستان کے نوجوان کہاں کریں؟ یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ آج نوجوانوں، آپ سے سوال آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ خود سوچیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔